بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کو مل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن یعنی عید قرباں کے دن یہ دو کام ضرور کرے۔ ایک کام اسے عید سے پہلے کرنا ہے اور ایک عید کی نماز کے بعد۔ یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے اور اللہ کے دو نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا اور عید کے دن اس کام کو آپ ضرور کیجئے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ویڈیو کو آپ دل سے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کو مل جائے، تو اس کو یہ دونوں کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ کام بہت ہی آسان ہے، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اس کو آپ نے عید الاضحیٰ والے دن پڑھنا ہے۔ سال میں ایک بار ہی یہ موقع ملتا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان دونوں وظائف، ان دونوں کاموں کے بارے میں بتاؤں، میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنے اصل نام کو لکھیے تاکہ دعا میں آپ کو شامل کیا جا سکے۔ آپ کے حق میں انشاءاللہ ہمارے بزرگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، اس کام کو عید کی نماز سے پہلے آپ کریں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا مجیدو یا وہابو، یا مجیدو یا وہابو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان کو ایک کر کے پڑھنا ہے، جیسے یا مجیدو یا وہابو ایک ہو گیا، یا مجیدو یا وہابو دو۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ان دو ناموں کی تسبیح 200 دفعہ کرنی ہے اکٹھی، یعنی یا مجیدو یا وہابو آپ کو ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 200 مرتبہ ان دونوں نام کو آپ ورد کریں گے فجر کی نماز یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیے گا کہ اول اور آخر آپ نے ہمیشہ کی طرح جس طرح وظائف میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی پڑھنا ہے۔ تعداد آپ کے اوپر منحصر کرتی ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں، لیکن اس بار درود پاک کے ساتھ آپ کو اول اور آخر ایک بار آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، یعنی درود شریف چاہے 11 بار پڑھیں، چاہے جتنی دفعہ آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آیت الکرسی ایک ایک مرتبہ اول اور آخر آپ نے پڑھنی ہے۔ سوال ہوگا کہ یہ عمل ایک دن کرنا ہے، تو آپ جتنے دن چاہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ جب آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیا تو پھر عید الاضحیٰ والے دن آپ کو عید قرباں سے پہلے نماز پڑھنی ہے، عید کی نماز جسے کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی امام صاحب کے خطبے کے بعد 3 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت جو کہ بہت ہی آسان ہے، اس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی بھی آپ دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے یہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے، 46۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ یاد رکھے گا کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد امام صاحب کے خطبے کے بعد 3 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت آپ پڑھیں گے جو کہ بہت آسان ہے، اس کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ عیدگاہ میں جو مرد حضرات ہیں وہ وہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر قربانی سے پہلے، اور خواتین اپنے گھر میں عید کی نماز کے بعد یہ آیت کریمہ، آیت مبارکہ پڑھ لیں۔ اس آیت کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے اور اس میں کسی قسم کے تلفظ کی، زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے اور اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے گا۔ یہ 2 کام آپ ضرور کریں عید والے دن، ایک عید کی نماز سے پہلے اور ایک عید کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اس عمل کو ضرور شیئر کیجیے گا، اس کی اجازت ہر خاص و عام کے لیے ہے۔